مقصد پروگرام انعقاد کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ دو تین باتیں میں قرآن سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ رویہ تو بڑا ہمارا یعنی کہ غیر معمولی سا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، یا بہو کی صورت میں ہو، یا بیوی کی صورت میں ہو۔ مگر قرآن کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ چار قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں انسان کی بات کی، نہ مرد کی نہ عورت کی، دونوں انسان میں داخل ہیں۔ کہا کہ میں نے انسان کو احسن بنایا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے اولاد آدم تمہارے سر پر کرامت کا تاج عطا کیا ہے، عزت عطا کی ہے، شرف عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے۔ اب یہاں دونوں باتیں کرنے کے بعد اب دونوں جگہ پر انسان مخاطب ہے، انسان عورت بھی ہے، انسان مرد بھی ہے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ، اب یہاں پر اسپیشل عورتوں کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، اے محبوب مومن عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی آنکھیں، نگاہیں، نظریں نیچی رکھ کر چلا کریں۔ دوسرے مقام پر، تیسرے مقام پر فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ، اب مومن مردوں سے فرما دیں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ تم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرے اللہ کا پاک اسے اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ من ذکر او انثی، فرق مٹا دیا، یعنی دونوں کو برابری دی کہ من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے جزا عطا کرتے ہیں، اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ فاولئک یدخلون الجنہ، بالکل فاولئک یدخلون الجنہ، کہ دونوں جب نیک عمل کریں گے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد جب نماز پڑھے تو اسے دوگنا ثواب دیا جائے گا اور عورت کو سنگل ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ فاولئک یدخلون الجنہ، دونوں کو جنت میں داخل کریں گے عمل صالح کے بدلے میں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آج کے رویے پر آ جائیں کہ ہمارا خواتین کے ساتھ رویہ درست کیوں نہیں ہے۔ چالوی صاحب انشاءاللہ ضرور آپ کو کلام سنوائیں گے۔ جی علامہ نوید چالوی۔ اچھا کہ بلا پھر حالات حاضرہ میں ایسا ہے کہ ہم چونکہ دین نہ آشنا لوگ ہیں، بیٹا ہے تو وہ اپنی ماں کی عظمت شان کو نہیں جانتا، اگر وہ بھائی ہے تو اپنی بہن کی عزت کو نہیں جانتا، اور اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق نہیں جانتا۔ جب ہم حقوق سے نا آشنا ہوتے ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے خرافات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر عورت کی عزت پامال ہوتی ہے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہی تھا، عکاس کی منڈی میں ماؤں کو بیچا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ سے پوچھ رہا تھا کون سی منڈی، تو آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ورثے میں بیچا جاتا تھا عکاس کی منڈی میں، ماؤں کو بیچا جاتا تھا، اس لیے کہ تاکہ ماں کو بیچ دیں گے۔ اور ایسا بھی پڑھنے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں اس دور میں منڈیوں میں بیچا بھی جاتا اور ماؤں سے نکاح بھی کر لیا جاتا۔ ماں کی کوئی عزت، اس رشتے کی کوئی وقت نہیں تھی، اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور بہنوں کا وہاں کوئی حقوق نہیں تھے، اور عورت کو وہاں پر ایک جوتا سمجھا جاتا، پہن کر اتار دیتے اور پہن لیا کرتے۔ پھر اس سارے ماحول میں جب عورت ماں کی صورت میں بھی عزت نہیں ہے، بیٹی کی صورت میں عزت نہیں ہے، بہو کی صورت میں عزت نہیں ہے، بیوی کی صورت میں عزت نہیں ہے، اس معاشرے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ماں جو ہے اس کو منڈی میں بیچ رہے تھے، میرے نبی فرما رہے تھے کہ ہم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بہنوں کو کیا عزت ملی، بھائیوں کے ساتھ کس طرح جذبات ہوتے ہیں، یہ سارے رشتے، یہ ساری عزتیں یہ اسلام نے عطا کی ہے۔ یوسف قریشی صاحب ہمارے